اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین گرامی، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ سبھی کا اس بہت ہی خاص پروگرام میں جسے ہم انڈر ریٹڈ نعمت کہتے ہیں۔ وہ پروگرام جس میں ہم یاد دہانی کروا رہے ہیں خود اپنے آپ کو بھی اور آپ ناظرین کو بھی ان تمام نعمتوں کی جو پروردگار عالم کی جانب سے اس قدر ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہیں کہ ہم نے انہیں نعمت تصور کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ اس سے پہلے کے ایپیسوڈز میں ہم نے زندگی پر گفتگو کی، ہم نے ایمان پر گفتگو کی، والدین، اولاد، خانوادہ، یہ تمام چیزیں کتنی بہترین نعمت خداوندی ہیں اور ان کا کفران نعمت کرنے سے زندگی پر کیا اثر ہو سکتا ہے، اس پر گفتگو کی۔ آج ہماری گفتگو ہوگی اس نعمت کے سلسلے سے جو ہماری پرسنل نعمت نہیں ہے، مگر اہل بیت اطہار اور پروردگار عالم سے ہمارا جو رابطہ ہے اس کو اسٹرانگ، قوی اور زیادہ محکم بنانے میں یہ نعمت ہماری بہت کام آتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں علماء دین کی، علماء حق کی، اور یہ کیسی بہترین نعمت ہے، آئیے جاننے کی کوشش کریں۔ اس گفتگو میں میرا ساتھ دیں گی آج خواہر عزمی زہرا رضوی، ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو کے آغاز سے پہلے حسب دستور آپ کا بہت بہت شکریہ خواہر کہ آپ اتنی زحمت اٹھاتی ہیں، نہ صرف مطالعہ کرتی ہیں، اپنا وقت دیتی ہیں اور پھر آ کر ان تمام باتوں کو ہمارے ساتھ بانٹتی ہیں۔ اللہ آپ کو بہترین جزا سے نوازے۔ خدا آپ کو بھی بہترین جزا دے۔ خواہر، ہم علماء کے اعتبار سے آج کرنا چاہ رہے ہیں کہ علماء حق، وہ علماء جو حق کو ہم تک پہنچاتے ہیں اور اپنی زندگی کو مشکلات میں گزارتے ہیں، یہ کتنی بہترین نعمت خداوندی ہیں۔ اور جیسا میں نے کہا کہ نعمتیں جب ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ نعمت ہیں۔ تو ایک یاد دہانی کے لیے علماء کو ہم نعمت کیوں تصور کر سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً بہت بڑی نعمت علماء کرام، علماء حق کہ جو بہت ہی مشکلات کے ساتھ، بہت زحمتوں کو اٹھا کر بڑی آسانی کے ساتھ ہم تک کے دین اسلام کی ہر ایک باتوں کو پہنچاتے ہیں۔ اور چونکہ جیسا کہ آپ نے کہا اور بہت درست کہا کہ آسانی کے ساتھ ہمیں چونکہ مل گئی یہ نعمتیں اور آسانی کے ساتھ ہمارے مسائل حل ہو جایا کرتے ہیں، ہم دین کے جو معاملات ہیں ان کو جان لیا کرتے ہیں، تو چونکہ آسانی سے یہ چیزیں مل گئیں اس لیے ان کی قدر ذرا ہماری نگاہوں میں کم ہونے لگتی ہے۔ اور پھر ایسا بھی ایک مرحلہ آتا ہے کہ بعض دفعہ کچھ ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ شاید علماء کے برابر تو ہم بھی ہیں، ہم بھی تو اس اعتبار سے ہمیں ان کی ضرورت نہیں، وغیرہ وغیرہ، بہت سے ایسے فطور ہیں۔ تو میں اس کا جواب اس انداز سے دینا چاہوں گی کہ اگر ہم اسلام اور ایمان کی بات کریں اور اس میدان میں اگر ہم قدم رکھے، کوئی بھی انسان اسلام اور ایمان کے اعتبار سے اس میدان میں قدم رکھے، تو جو سب سے پہلی چیز اسے ضرورت ہے وہ ہے شریعت کی۔ اور شریعت کو جاننے کے لیے اسے احکام الہی کو جاننا ضروری ہے، احکام الہی کو جاننے کے لیے اسے قرآن کو جاننا ضروری ہے، حدیثوں کو جاننا ضروری ہے۔ اور ان چیزوں کو بتانے والا یا تو وہ خود معصوم امام ہمارے سامنے موجود ہوں کہ جو ہمیں ان چیزوں کا علم دے رہے ہوں، جیسے کہ ہم دور میں دیکھتے ہیں جو گزر چکا کہ یقیناً معصوم کی زندگیاں ائمہ طاہرین کی، کہ جب وہ موجود تھے تو لوگ ان سے رجوع کرتے تھے۔ اور لیکن اس دور میں بھی اگر ہم غور کریں تو یہ چیزیں تھیں کہ اگر امام کسی علاقے میں نہیں ہے یا اس امام، یقیناً امام کے استطاعت میں ہر چیزیں، ہر جگہ امام موجود ہو سکتے ہیں، لیکن امام نے کئی مقامات پر اپنے نمائندوں کو بھی بھیجا ہے تاکہ وہ امام کی جانب سے لوگوں تک، یقیناً وہی چیزیں کہ وہ چیزیں وہاں تک پہنچائیں، نیابت کریں، اپنا نائب بنا کر کے بھیجا۔ چونکہ یہ دور غیبت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے، اس دور غیبت امام میں ہماری نگاہوں سے امام پوشیدہ ہیں، تو اب چونکہ امام نگاہوں سے دور ہیں تو ضرورت تو ہدایت کی ہر دور میں ہے نا ہمیں، تو اس لیے اس دور کی ضرورت کو بھی سمجھتے ہوئے پروردگار عالم نے یہ سسٹم رکھا، یہ نظام رچا ہے، اور اس نظام کا نام ہے علماء۔ کہ دور غیبت امام میں امام کی جانب سے یہی علماء حق ہیں جو امام کی ان تمام باتوں کو، خدا کے حکم کو ہم تک کے بڑی آسانی کے ساتھ پہنچاتے ہیں۔ اور ہر انسان میں تو دیکھیے اتنی استطاعت نہیں ہے نا کہ انسان اتنا علم رکھے، یا اپنے علم یا جو کہتے ہیں کہ اپنی رائے کی بنا پر بعض دفعہ لوگ اپنے دین کا مشورہ دیا کرتے ہیں، لیکن شریعت تو اس کی مذمت کرتی ہے نا کہ دین آپ کی رائے مت لگائیے، جی بالکل، اندازے سے یا آپ کی مرضی سے یا آپ کی رائے سے، یا آپ یہ کہہ دیں کہ نہیں ہمیں تو یہ ٹھیک نہیں لگتا، اس اعتبار سے نہیں چلتا، ہمارا دل راضی نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پر لے لیجئے طہارت کی بات آتی ہے، بعض خواتین کیسے طہارت کے معاملے میں
بہت زیادہ کہتی ہیں کہ نہیں بھائی ہم جب تک کہ اسے 7 مرتبہ 10 مرتبہ 3 مرتبہ غوطہ نہ کر لیں ہمارا دل نہیں بھرتا. بھلے دین اسلام اس کے کچھ اور قوانین بتا رہا ہے لیکن پھر بھی وہ کہتی ہیں کہ نہیں ہمارا دل, تو یہ جو دل آپ کا نہیں بھرتا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, بلکہ جو اسلام نے قانون بتایا ہے اس کی ویلیو ہے. تو اپنی رائے قائم کرنا نہیں, بلکہ علم ہے, اس علم کی بنا پر یہ مجتہد جو اجتہاد کی منزل پر آتے ہیں, علماء حق جو اپنے علم کے ذریعے سے ان چیزوں کو جانتے ہیں, تب وہ چیزوں کو وہ بڑی ہی احتیاط کے ساتھ, بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو اب یہ چونکہ آسانی سے ہم تک پہنچایا گیا, کوئی شک نہیں رہ جاتا, ہم ان کی طرف رجوع کرتے ہیں اور پھر چیزوں پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں. تو اب آج ہم اٹھ کر کے یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ نکاح کا جو سسٹم علماء نے بتایا اب اسے بھی ہٹا دیا جائے, جو انسان کی تدفین وغیرہ کا ہے, کفن دفن کے اعتبار سے جو کچھ بھی سکھایا علماء نے ہم اس کو مانتے نہیں. ان چیزوں کو تو مان رہا ہے نا انسان, یہ بہت اشد ضرورت ہے ان چیزوں کی, لیکن پھر باریکیاں جہاں پر آتی ہیں, جہاں پر جو اپنے آپ کو سوٹ نہیں کرتا, جیسے کہ ایک معصوم کا ہی فرمان تھا کہ شاید مولا کائنات کا یہ قول تھا کہ ایک دور وہ بھی آئے گا کہ جب اسلام کو انسان بس اتنا لے گا جتنا اسے اچھا لگے گا, سوٹ کرے گا. تو آج ہم دیکھیں اس زمانے میں شاید کچھ ایسے ہی حالات ہیں, انسان کو جتنا اچھا لگتا ہے وہ اتنا دین لیتا ہے, لیکن علماء تو پورا دین آپ کو بتانا چاہتے ہیں نا. تو اب وہاں پر علماء سے جو ہے لوگوں کو دشمنیاں ہونے لگتی ہیں, تکلیفیں ہونے لگتی ہیں کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں. تو پھر یہ چیزیں اٹھتی ہیں, لیکن ضرورت ہے کیونکہ وہ حق سچ کو صحیح طریقے سے ہم تک کے پہنچاتے ہیں, اور ہمیں ہدایت میں اپنے آپ کو بہتر راستے پر لانا ہے, تو ہمیں ان کی طرف رجوع کرنا ہی بجا ہے. بالکل درست ہے خواہر. اور یہی جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ یہ ہمارے لیے ایک توسل بنتے ہیں, ایک ذریعہ بنتے ہیں, توسل تو نہیں کہہ سکتے, ایک وسیلہ بنتے ہیں, ایک ذریعہ اللہ نے انہیں بنایا ہے دور غیبت امام دین حق کو ہم تک پہنچانے کے لیے. کیونکہ آج 1400 سال پہلے جو مذہب آ کے گیا, آپ کس گارنٹی کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسی سلیقے سے آپ کے پاس ہے؟ اس یقین سے آپ تبھی کہہ سکتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی سلسلہ ایسا ہے جو اس کڑی کو آپ سے جوڑ رہا ہے. اور یہی میرا سوال آپ سے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور آج جو ہم علماء کے خلاف, علماء حق کے خلاف جو ایک ہوا چلتی ہوئی دیکھ رہے ہیں, وہ یہی کہتی ہے کہ اہل بیت اطہار کے ہوتے ہوئے ہم کسی اور کو نعمت کیوں کہیں. آیت اللہ العظمیٰ تو اہل بیت اطہار ہیں, ہم اور کسی کو کیوں کہیں؟ یقیناً اہل بیت جو نعمت ہیں اس کی برابری اور کوئی نہیں کر سکتا. لیکن اہل بیت کی زبانی ہی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کہاں پر روایات میں, احادیث میں اہل بیت اطہار علماء دین کو, علماء حق کو نعمت کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ بے شک یقیناً یہ باتیں, کیونکہ بعض دفعہ یہی دہائی دی جاتی ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے, ہمارے لیے بس اہل بیت کافی. وہی منظر ایک مرتبہ نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میں یہ کچھ ایسا گروہ بھی تھا جس نے یہ کہا تھا ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے, ہمیں حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں دیگر چیزوں کی ضرورت نہیں. تو وہ منظر یاد آ جاتا ہے. تو آج تو بہت سے ایسے چاہنے والے ہیں اہل بیت کے جو ایسے لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں, یقیناً ایسے لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں کہ جنہوں نے اس وقت اہل بیت کو جو ہے انکار کیا اور کہا کہ قرآن کافی ہے اور حدیثوں کی ضرورت نہیں. تو آج یہی معاملہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اہل بیت کی محبت کی دہائی دیتے ہیں, لیکن پھر وہی اہل بیت انہیں کیا حکم دے رہے ہیں اور وہی علماء حق کے بارے میں کیا بیان کر رہے ہیں, انہیں نظر انداز کیوں کیا جاتا ہے, جبکہ یہ معتبر کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں. کچھ آپ کے سامنے میں حدیثوں کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ جیسے میں سب سے پہلے قرآن مجید کی ایک سورہ کا حوالہ دینا چاہوں گی, سورہ مجادلہ, اور اس کی آیت نمبر 11, جس میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ خدا صاحبان ایمان اور جن کو علم دیا گیا ہے ان کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے. تو پروردگار عالم جسے علم دیتا ہے اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے, اور انسان کیا کہتا ہے بعض دفعہ کہ نہیں ہمیں ان کی ضرورت نہیں, ان کے مقام و منزلت کچھ نہیں ہے ہماری نگاہ میں. آپ کی نگاہ میں آپ نے نہ جانا, لیکن پروردگار عالم نے تو واضح کر دیا کہ میں نے علم کی بنا پر ان کے درجات کو بلند کر دیا. باپ مانے نہ مانے کوئی مسئلہ نہیں. مذہب کا ایکچولی جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ آپ ہی ہے, کہ آپ ہیں کون جو آپ یہ کہیں کہ ہم آپ کو کچھ نہیں مانتے. آپ یہ جو میں ہے نا, اسی نے سب کچھ برباد کر دیا. یہ جو رائے قائم کرنا, اپنی رائے دینا, اگر ایسا ہی ہوتا تو ہر ایک دوسرا انسان کھڑا ہو جاتا اور کہتا نہیں میری رائے میں مذہب ایسا ہونا چاہیے, میرے حساب سے دین میں یہ چیزیں ہونی چاہیے. تو اب اگر ہر ایک کی رائے کے اعتبار سے دین چلایا جاتا یا دین کا مسئلہ ہوتا تو الگ ہی کچھ کتابیں ہوتی ہیں, الگ ہی کچھ مسئلے. پروردگار عالم نے واضح کر دیا اپنی کتاب قرآن مجید میں, ہر ایک چیز کے لیے ہمیں بالکل باخبر کر دیا ہے تاکہ یہ چیزیں انسان کشمکش کا شکار نہ ہو.
اب میں کچھ حدیث کا ذکر کروں آپ کے سامنے کہ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. آپ بیان فرماتے ہیں کہ خدا جس کے لیے بھلائی چاہتا ہے اس کو دین کا ادراک عطا کر دیتا ہے. یعنی یہ ہر ایک کی سمجھ کی بات نہیں ہے کہ وہ دین کو سمجھ سکے. یہ مطلب خدا جس کے لیے بھلائی چاہتا ہے اسے اتنی استطاعت دیتا ہے کہ وہ دین کا ادراک اسے ہو پاتا ہے. اور ایک اور حدیث, یہ تو بہترین حدیث کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور یہ بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے. بارہا اسے مطلب لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے کہ رسالت مآب ہمارے آخری نبی, ہماری جانیں قربان ہو جائیں آپ پر, خاتم الانبیاء شفیع روز جزا, آپ بیان فرماتے ہیں کہ علماء کیا ہیں؟ وارث انبیاء ہیں. یعنی سوچیں کہ انبیاء کی وراثت کو لے کر کے آپ چل رہے ہیں, ان چیزوں کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں, بڑھا رہے ہیں. ایک اور حدیث بہت ہی پیاری جو مجھے بھی بہت زیادہ پسند ہے کہ رسالت مآب بیان فرماتے ہیں اہل علم اور مجاہدین درجہ نبوت میں سب سے زیادہ نزدیک ہیں. اللہ اکبر. یعنی سوچئے نبوت کے سب سے زیادہ قریب اگر کوئی ہے تو وہ اہل علم ہیں اور مجاہدین. پھر مزید آپ نے اضافہ کیا کہ علماء اس لیے نزدیک ہیں, کیوں؟ اب یہاں پر وضاحت کی جا رہی ہے. علماء اس لیے نزدیک ہیں کیونکہ انہوں نے پیغمبروں کے پیش کردہ احکام کی طرف لوگوں کی رہنمائی کی ہے. ایک یہ وجہ. اب مجاہدین کی طرف آتے ہیں, اور مجاہدین اس لیے نزدیک ہیں کہ انہوں نے اپنی تلواروں سے پیغمبروں کے پیغام کے لیے جہاد کیا ہے. یعنی یہ دونوں بہت بڑا معاملہ ہم اگر دیکھیں کہ لوگوں کی رہنمائی کرنا, لوگوں کو راہ سے بھٹکا دینا, ایک فطور پیدا کرنا, یہ تو ہر ایک کے لیے بہت آسان ہے. لیکن کسی کی رہنمائی کرنا, کسی کو صحیح راہ دکھانا, صحیح راہ پر لے آنا, اور پھر یہ تلوار کے ذریعے سے جہاد کرنا, اپنی جانوں کو قربان کرنا, جب اس کا معاملہ آتا ہے نا تو یہی رائے دینے والے سب سے پیچھے اور خاموش نظر آتے ہیں. وہاں پر بالکل خاموشی ہوتی ہے, چپی ہوتی ہے, سب سے پیچھے قدم ہوتے ہیں. لیکن جب دین کی راہ میں یا تو اپنی جانوں کو قربان کرنا ہو تو یہی مجاہدین علماء یہی نظر آتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے شہداء کو, علماء کو جو ہے شفاعت کا حق بھی دیا ہے بروز محشر. یہ بھی حدیث پائی جاتی ہے. یعنی اتنا کچھ ان کے لیے بیان کیا گیا ہے. تو کیا ان چیزوں سے یہ باتیں واضح نہیں ہوتی کہ کتنی بڑی نعمت آج ہمارے لیے ہیں؟ اگر ان کا دامن ہم نے چھوڑ دیا تو بروز محشر جو وہ معاملہ شفاعت کا ہوگا, انہیں حق پروردگار عالم دے گا, تو ہم دیکھیں گے کہ جو بھائی اس دنیا میں جو ان کی تقلید میں رہا ہو, جو انہیں مانتا رہا ہو, ان کی باتوں کو سن کر کے عمل کرتا رہا ہو, تو ان کے لیے تو یہ معاملہ آسان ہوگا. لیکن جو لوگ انکار کرتے ہوئے نظر آئیں گے, اب ان کے لیے ایک مرحلہ وہاں پر دشوار کن ہوگا. تو لہٰذا یہ حسرت نہ رہ جائے, اس لیے وقت رہتے اپنے آپ کو درست کر لیا جائے, کیونکہ یہ دور غیبت امام ہے جس میں ہمیں نائب کی طرف, علماء کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے. بالکل صحیح. اور جیسا کہ ہم نے شروع میں ہی گفتگو کی تھی کہ علماء حق جہاں ایک ٹرم ملتا ہے, وہیں علماء سو بھی ایک ہمیں ٹرم ملتا ہے کہ ایسے بھی علماء کی کمی نہیں ہے جو لوگوں کو بھٹکاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور راہ حق سے منحرف کراتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ یہ شک پیدا ہو جاتا ہے کہ کس پہ یقین کیا جائے, کس پہ نہیں کیا جائے. تو یہ علماء کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اس پلیٹ فارم کو, اس علم کو جو اللہ نے آپ کو دیا ہے, اس کو قوم کی بہتری کے لیے ہی استعمال کیا جائے. اور اسی کو استعمال کرتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ علماء حق پر بھی کیچڑ اچھالتے ہیں اور ان کی توہین کرتے ہیں. تو پھر اللہ نے عقل نام کی جو آپ کے اوپر حجت دی ہے, اس کا استعمال آپ کب کریں گے؟ بے شک. یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہوں گی خواہر کہ اگر ہم غور کریں تو جتنے بھی اسلام کے ماننے والے ہیں مسلمان, ہر ایک کا یہ ایک مطلب ہر ایک کی ایک تمنا ہوتی ہے کہ وہ جنت کی آرزو کرتا ہے, جنت جانا چاہتا ہے, جنت کی تمنا کرتا ہے. کوئی تو یہ نہیں کہتا جنت کے لیے یقیناً, تو ہر ایک یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں جنت میں جگہ مل جائے. لیکن پھر یہی جو بات آپ نے علماء حق اور علماء سو کی ہے, علماء سو بعض دفعہ ہتھیلی پر جنت دکھاتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں بس آپ تو, یہ محبت آپ کے دل میں ہے, آپ تو جنتی ہو گئے. اب وہ زیادہ پسند آنے لگتے ہیں. اب جو علماء حق ہیں وہ اس جنت میں جانے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے وہ بتاتے ہیں. تو اب وہ چیزیں اچھی نہیں لگتی نا, اسی لیے وہ دشمن ہو جاتے ہیں. کیونکہ وہ ہمیں وہاں پر سکھا رہے ہیں کہ آپ کو بھی کچھ کرنا ہے, بغیر مطلب کچھ کیے یوں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے, نہ نماز سے مطلب, نہ روزے سے مطلب, نہ حقوق الناس سے مطلب, نہ حقوق العباد سے مطلب ہے. بس ہم خاموشی کے ساتھ گھر میں بیٹھ کے مجلسوں میں گئے, نعرے لگا لیا ہم نے, یا اس کے بعد گھر آ کر کے پھر کہا کہ نہیں آج جو انہوں نے پڑھا بہت بڑھیا,
کہہ دیا کہ بھائی یہ جو لوگ ہیں وہ جنتی ہیں، یہ صحیح پڑھ رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کچھ آپ کو ہوم ورک نہیں دیا نا کرنے کے لیے. جو علماء حق ہمیں کام دے رہے ہیں کہ آپ کو اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے، کیا کر کے آپ جنت پہنچیں گے، اب وہ سمجھ میں نہیں آتے. نہیں، بہت زیادہ انہوں نے الجھا دیا ہے. تو یہ چیزیں ذرا ہو رہی ہیں، تو ان چیزوں پر بھی انسان غور کرے. اور جی بالکل پروردگار عالم کی طرف سے ہمیں اتنی بڑی نعمت علماء کے ذریعے سے ملی ہے. تو اب ہم یہاں پر عقل رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، تو اس بات کی تمیز کرنا سیکھیں کہ جب اللہ نے خلقت ہی ہماری عبادت کے لیے کی ہے تو ہم جنت ایسے ہی کیسے پا جائیں گے. اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا نا. تو علماء کے ذریعے ان چیزوں پر عمل کر کے اللہ تک پہنچنے کی، اس کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. بہت ہی اچھا، بہت ہی ایک دم سمپل سادی سی سامنے موجود مثال ہے کہ جو لالی پاپ دکھاتا ہے وہ اچھا لگتا ہے، جو ہنٹر دکھاتا ہے وہ اچھا نہیں لگتا ہے. جبکہ یہ بات تو حقیقت ہے کہ اللہ نے تو انبیاء کے لیے بھی جنت آسان نہیں رکھی، ائمہ کے لیے بھی آسان نہیں رکھی. تو ہم اور آپ پھر یوں کہہ لیجیے کس کھیت کی مولی ہیں. تو خیر میں آپ سے یہ پوچھوں اگر کہ علماء کے لیے ایک پرسیپشن، ایک خیال لوگوں کے ذہن میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ صرف دینی معاملات کے ماہر ہوتے ہیں اور یہ صرف جو ہے آپ کے دینی معاملات کو حل کر سکتے ہیں. نماز میں کوئی شک ہو، روزے میں قضا ہو گئی ہو تو کیا کیا جائے، لیکن دنیاوی علم انہیں کوئی نہیں ہوتا، یہ ہماری دنیا کو آسان نہیں بنا سکتے ہیں. یہ جو ایک پرسیپشن ہے، ایک خیال ہے، یہ کتنا غلط ہے؟ خواہ بہت اچھا سوال ہے یہ آپ کا، کیونکہ یہ اکثر یہ بات اٹھتی ہے کہ مطلب علماء یعنی بس نماز روزہ بتانے والا ہے، بس آخرت کو ہماری سنوارنے والے، یا آخرت کی باتیں بتائیں گے، آخرت میں کس طرح سے ہمیں بہتر اپنے آپ کو مقام کو حاصل کرنا ہے، وہ چیزیں. اور دنیاوی چیزوں سے یہ تو دور ہوں گے، انہیں کیا علم ہوگا، ذہانت ہوگی، لیکن ان کی اخروی علم کے اعتبار سے کہ بس وہی چیزیں بتاتے ہیں. لیکن یہ بس ایک سوچ ہے اور ایک غلط سوچ ہے، کیونکہ یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جس نے جاننے کی کوشش علماء کے بارے میں نہیں کی ہے. ہم اگر دیکھیں تو ایسے ایسے عالم دین گزرے ہیں کہ واقعاً آنکھیں کھل جاتی ہیں. واقعاً مسلمانوں کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، بہت کچھ تھا. یہ غفلت ہماری خود کی ہے کہ ہم نے اپنے پاس سب کچھ موجود ہوتے ہوئے اور غفلت کی ایک مرتبہ اترانا شروع کیا اور وہ چیزیں ہاتھ سے جانے لگیں. لیکن سب کچھ ہمارے پاس موجود تھا. سائنٹسٹ تھے بڑے بڑے ہمارے پاس موجود تھے، علماء کی شکل میں، جو علماء بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، سائنٹسٹ بھی رہے. بہت سی مثالیں ہیں. یہاں تک کہ میں ایک مثال دینا چاہوں گی کہ شکاگو کے میوزیم میں ایک بار ایک ایگزیبیشن لگی تھی. شکاگو کی میوزیم میں. ہاں کہیں میں عرب کی بات نہیں کر رہی ہوں، نہ میں ایران کی بات کر رہی ہوں، ویسٹرن کنٹری کی بات کر رہے ہیں. تو شکاگو کی میوزیم میں ایک بار ایگزیبیشن لگی تھی اور وہاں پر جو موضوع تھا وہ تھا انوینشنز آف مسلم سائنٹسٹ خواجہ نصیر الدین طوسی. خواجہ نصیر الدین طوسی، ایک بار جاننے کی ان کے بارے میں کوشش کریں اگر واقعا لوگ، تو عقلیں حیران ہو جائیں گی کیا شخصیت تھے یہ خواجہ نصیر الدین طوسی. یعنی کہ ان کا کمانڈ تھا بہت سی چیزوں پر، یہاں تک کہ سائنس میں بہترین ایجادات انہوں نے کیے ہیں. میتھ پر زبردست عبور تھا ان کا. ہیگزاگون جو کہا جاتا ہے ہم پڑھتے ہیں میتھ میں، اس میں اتنے سارے فارمولاز انہوں نے پیش کیے تھے کہ آج بڑے بڑے میتھمیٹیشین کے لیے وہ ممکن نہیں ہے. تو اگر ہم، شاید میں غلط نہیں ہوں تو شاید 1,00,000 کے آس پاس فارمولا خالی ہیگزاگون کے انہوں نے بتائے تھے. یہ ایک دم آج کے لیے، آج کے بڑے بڑے سائنٹسٹ میتھمیٹیشین تھوڑا بہت بھی علم ہے وہ سمجھیں گے کہ ایک فارمولے کا ایجاد کرنا کتنا مشکل ہے. بہت قابل ہوگا تو 300 200 شاید بنا سکے. یہاں پر 1,00,000 کی بات ہو رہی ہے. اور کون؟ خواجہ جو ہے نصیر الدین طوسی، عالم دین تھے، اور اس طرح سے میتھ پر، سائنس پر انہیں عبور حاصل تھا. پھر آیت اللہ حسن زادہ آملی، بہت سے موضوع پر ان کی کتاب تھی، یہ بھی عالم دین تھے. فلسفی پر انہوں نے بہترین کتابیں لکھی، میتھمیٹکس پر انہوں نے لکھی، اور بہت سے الگ الگ شعبوں میں انہوں نے کام کیا، اس پر کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. اور پھر ہم شیخ بہائی کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ شیخ بہائی رحمت اللہ علیہ انجینئرنگ کی ایک شاہکار ہم انہیں کہہ سکتے ہیں. انجینئرنگ اور میتھس اتنی زبردست تھی کہ آج کی ماڈرن ٹیکنالوجی ان کے سامنے فیل ہے. 500 سال پہلے کی ان کی جو ایجادات ہیں اگر ہم ان پر غور کریں تو واقعاً ہم سوچیں کہ 500 سال پہلے کیا ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس تھی جو آج ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. لیکن اس کے باوجود بھی کم چیزوں میں، کم اس کے ذرائع کے ذریعے بھی انہوں نے ایسی چیزوں کو ایجاد کیا. میں ایک آدھ کی مثال دے دوں. ایران کی مسجد چہل ستون انہی کے ذریعے بنائی ہوئی ہے، اور اس کی بھی ایک الگ داستان ہے. اور میں دوسری چیز کا ذکر خاص کر کرنا چاہوں گی. اصفہان میں ایک برج جو انہوں نے بنایا 500 سال پہلے. اس برج کی خاصیت کیا ہے؟ 33 دروازوں کا ایک ڈیم ہے یہ. اور اگر آپ بھی یقیناً علم رکھتی ہوں گی
ناظرین بھی جانتے ہوں گے کہ دریا کا جو بہاؤ ہے وہ مطلب ہر طرف ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، بیچ میں کچھ الگ اس کا پریشر ہوتا ہے، بہاؤ کا کناروں پر الگ ہوتا ہے۔ انہوں نے جو ڈیم بنایا 33 دروازوں والا، جب پانی بہتا ہے چاہے کتنا ہی بہاؤ ہو، کم ہو، زیادہ ہو، لیکن ایسی ان کی ٹیکنیک کہ وہ 33 دروازوں سے یکساں پانی بہتا ہے۔ یعنی کہ یہ 500 سال پہلے کی ایجادات ہے، ہم دیکھیں اگر تو ایسی بہت سی ان کی ایجادات ہے۔ شیخ بہائی کی، عالم دین تھے، عالم حق تھے، اور بہت ہی مشہور نام ہے شیخ بہائی، بالکل، اور اتنے بڑے انجینئر جن کی بنائی ہوئی چیزیں آج بھی وہاں پر موجود ہیں۔ تو یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس فیلڈ میں بھی انہوں نے مہارت حاصل کی ہے۔ اب ایک چیز اور کہ یہ چیزیں جہاں پر ہیں وہیں ہم سماجی اعتبار سے، اگر سیاسی اعتبار سے دیکھیں تو انقلاب لانے والی شخصیتیں علماء حق رہے ہیں کہ وہ فقط یہ نہیں کہ ایک کمرے میں بند ہو کر کے اور بس نماز روزہ کر رہے ہیں اور کسی چیزوں سے مطلب نہیں، یقیناً عبادتوں میں لگے ہیں اور عبادتوں کی طرف لوگوں کو۔ اور کیا یہ عبادت نہیں ہے؟ یہ ڈیم بنانا عبادت نہیں ہے؟ یہ میتھس میں قوم کا نام روشن کرنا یہ عبادت نہیں ہے؟ اور حقیقی معنوں میں مسلمان تو وہی ہے جو ہر فیلڈ میں آگے بڑھنا جانتا ہو، مہارت حاصل کرے، جو ہر فیلڈ میں اہل بیت کی اور اللہ کی زینت بنے گی، اسے دیکھ کے لوگ فخر کریں کہ یہ ایسے ہیں تو پھر ان کے اہل بیت اور ان کا پروردگار کیسا ہوگا۔ اور میرا واقعاً ماننا یہی ہے خواہر کہ چاہے چھوٹے سے چھوٹا کوئی امور ہو آپ کی زندگی کا، یا کسی بڑے شعبے میں، آپ کے جاب میں، کہیں پہ بھی، جہاں بھی آپ کچھ ایسا کر رہے ہیں کہ آپ کو دیکھ کے لوگ آپ کے دین کو پہچان رہے ہیں، بس وہی آپ کی زندگی کی کامیابی ہے۔ بہت خوب کہا آپ نے، بہت خوب کہا، بالکل اس کی ضرورت بھی ہے۔ اور واقعی ہم دیکھیں، تھوڑا سا وقت نکالا کریں وہ لوگ جو اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں، کتنا ہم وقت یہاں وہاں جو ہے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن ان چیزوں میں تاکہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو کہ میں نے ان چند شخصیتوں کا نام بتایا، 2 نام اور بتاتی چلو سیاسی اعتبار سے۔ آیت اللہ خمینی کی شخصیت کہ جنہوں نے ایک اتنی بڑی تبدیلی کی، شاہ کے ذریعے جہاں اتنی بڑی گمراہی ایران میں پھیلائی جا رہی تھی، آیت اللہ خمینی نے کہ جبکہ بہت سے ایسے لوگ تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ امام تو سر پھرا امام ہے، یا یہ اٹھے ہیں تو بس اس طرح سے ہیں کہ بس لوگوں کا قتل عام ہوگا، لیکن انہوں نے ایک ایسی حکومت کو قائم کیا جسے آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت مطلب اتنا زیادہ ایران پاورفل نہ ہو، دنیا کے بڑے بڑوں سے لوہا لینے کا، اگر کسی میں دم ہے، ایمان کی طاقت موجود ہے، وہ ایمان کے لیے کھڑے رہے ہیں۔ آیت اللہ خمینی کی یہ مثال ہے، آیت اللہ بزرگ شیرازی کی تمباکو کا فتویٰ جنہوں نے دیا تھا، ایک فتوے کے ذریعے سے ان دشمنوں کی جو جتنے منصوبے تھے فیل کر دیا، ایک فتویٰ دیا، لوگوں نے اپنے تمباکو کی فصلیں جو ہے مٹا کر رکھ دی، خود ہی آگ لگا دی تھی، یعنی جو چاہتا تھا وہ بزنس کرنا، اپنے پنجوں کو جمانا ایران میں، اسے برباد کر دیا انہوں نے ایک فتوے کے ذریعے۔ تو یہ ہے طاقت مرجعیت کی، یہ ہے پاور آف علماء حق، جسے ہم انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں، ہم بہت معمولی جانتے ہیں، اسے بڑا کم تر سمجھتے ہیں۔ حقیقتاً خواہر دراصل مسئلہ یہی ہے کہ یہ مرجعیت کی قوت کو پہچانتے ہیں، بالکل اسی لیے اس پر حملہ کرتے ہیں۔ اسی چیز سے ہم غور کر لیں کہ دشمن بار بار مرجعیت کو یا علماء کو ہی ٹارگٹ کیوں کرتا ہے؟ ہمارا یہ کہنا کہ آپ ان کو کچھ نہیں سمجھتے، کچھ نہیں سمجھتے، آپ تو صرف پیادے ہیں جو ان کو کچھ نہیں سمجھتے۔ آپ کو جس نے ٹارگٹ کیا ہے وہ بخوبی جانتا ہے کہ یہ مرجعیت کیا کمال کر سکتی ہے، یہ ایک دن میں اچھے اچھے شیرازے کو پلٹ سکتی ہے، اور اسی لیے یہ تمام چال بازیاں اور سازشیں جو ہمارے درمیان ہی ہم پھوٹ ڈالنے کا کام کر رہی ہیں، کیونکہ وہ مرجعیت کی اہمیت کو اور علماء کی اہمیت کو جانتے ہیں۔ بالآخر خواہر میں بس آپ سے یہ پوچھوں، جو ہمارے اس پروگرام کا ایک دستور ہوتا ہے کہ ہم اوپننگ سٹیٹمنٹ، پہلا سوال جو ہوتا ہے وہ یہ لیتے ہیں کہ اس کو نعمت کیوں سمجھا جائے، اور بالآخر یہ کہ جب وہ نعمت ہے تو پھر حق نعمت کیسے ادا کیا جائے۔ یہ اللہ نے قرآن میں واضح طور پر کہہ دیا، اور پھر ہمیں اہل بیت کی بھی بہت حدیثیں ملتی ہیں کہ شکر کے رہتے ہوئے نعمتیں جاتی نہیں ہیں، اور کفران نعمت کے ہوتے ہوئے نعمتیں رکتی نہیں ہیں۔ تو اگر علماء حق بہترین نعمت ہیں تو پھر ان کے لیے ہم حق نعمت کیسے ادا کریں؟ ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اس نعمت کو دینے کے بعد؟ جب اللہ کوئی نعمت دیتا ہے تو اس کے بدلے میں ہم سے کچھ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اس نعمت کے سلسلے میں آپ کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ تو علماء حق کے لیے ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے، ہم کیسے اس کا حق ادا کریں، اور اگر نہ کریں ہم اس کا حق ادا، اگر ہم اس کی کفران نعمت کرتے ہیں تو پھر اس کے کیا نتائج ہماری زندگی میں ہوں گے؟ بے شک حق تو یہ ہے کہ جو اتنی زحمتیں اٹھا کر کے دین کی حفاظت کر رہے ہیں اور اتنی تہمتیں برداشت کرتے ہیں اپنے ذات پر، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کے لیے ہدایت کے کام کو اس راہ پر چلتے ہوئے، اس راہ کو آسان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ایسے علماء حق کو
سر کا تاج بنانا چاہیے، ان کی عزت و احترام میں کوئی کمی نہ آئے اور ان کی باتوں کی طرف غور کرنا چاہیے، توجہ دے کہ وہ اصل میں کہنا کیا چاہتے ہیں، کس طرح سے کیا قدم اٹھا رہے ہیں۔ علماء کی باتوں کی طرف بڑھ کر کے یقیناً انسان اپنے مقام منزل تک پہنچ پائے گا، ہدایت کا صحیح راستہ پائے گا۔ مثال کے طور پر اس دنیا میں اگر کہیں پر ہمیں سفر درپیش ہو اور کسی منزل پر پہنچنا ہو، ہمیں اگر راستہ نہیں معلوم ہو تو ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی راستہ دکھانے والا ساتھ میں ہو۔ جب وہ راستہ دکھانے والا ہوتا ہے تو ہم بآسانی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ اگر راستہ دکھانے والا نہ ہو اور ہم اٹھ کر کھڑے ہو، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، ہم پہنچ جائیں گے پوچھتے پوچھتے، تو پتہ کیا چلے گا، کبھی راستہ بھٹک جائیں گے، بعض دفعہ بھٹک جائیں گے، بعض دفعہ کسی خطرے کا شکار ہو جائیں گے، کبھی جان بھی جا سکتی ہے، بڑے بڑے نقصانات ہاتھ لگ سکتے ہیں۔ تو ان تمام سے بچنے کے لیے ایک راہ دکھانے والے، ایک رہنما کی ضرورت ہے نا۔ تو یہ علماء حق اسی طرح سے ہمیں راہ دکھا رہے ہیں، ان کی طرف رجوع کیا جائے، جو کہ ہمارے ائمہ طاہرین کا حکم ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ان کی طرف ہم نے رجوع نہ کیا، یا ہم نے ایسی بڑی نعمت جو اللہ نے ہمیں دی ہے علماء کی صورت میں، اگر ان کی قدر نہ کی تو بہت بڑے برے اثرات زمانے کے سامنے آتے ہیں، اور انسان اس کا خامیازہ کبھی بھی بھرپائی اس کی نہیں ہو سکتی۔ جیسے کہ حدیث میں خود رسالت مآب بیان فرماتے ہیں کہ عالم کی موت سے اسلام میں ایسا نقصان پڑ جاتا ہے جو رہتی دنیا تک پورا نہیں ہو سکتا۔ تو جب رسول اپنے دور میں یہ جملہ بیان فرما گئے تو اب ہم اس میں کیسے شک کر سکتے ہیں؟ تو وہ نقصان ظاہر ہو کر رہتا ہے، اس نقصان سے اگر خود کو بچانا ہے تو یقیناً ہمیں اپنے آپ کو بہتر کر کے علماء حق کی طرف بڑھنا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ خواہر، اور بالخصوص آپ نے جو اہم مطالعہ، مجھے نہیں پتا آپ نے کتنا وقت دیا ہوگا اس کو، کہ آپ نے علماء کی جو دنیاوی کنٹریبیوشنز ہیں ان کو یہاں پر ہمارے سامنے رکھا۔ یہ ایک بہت ہی اچھی اور بہت ہی دلچسپ گفتگو رہی، اس کی وجہ سے اللہ آپ کو بہترین جزا سے نوازے۔ جزاک اللہ۔